السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ شہزادی کونین خاتون جنت اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئی۔ ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ امام علی المرتضیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے حال پر بہت پریشان ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، آپ نے زندگی میں مجھ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، آج مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن امام علی علیہ السلام نے اصرار کیا، اے فاطمہ، آپ کا دل دنیا کی کسی چیز کی طرف مائل ہے، بتائیے میں آپ کے لیے لے آؤں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے امام علی کے اصرار پر آپ سے فرمایا کہ اے علی، اگر ممکن ہو تو ایک انار لے آئیے، آج میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں پہلی بار تھا جب انہوں نے کوئی چیز مانگی تھی۔ امام علی علیہ السلام کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ان کے پاس پیسے کم تھے، مگر انہوں نے جو تھوڑے سے درہم تھے وہ لے کر بازار چلے گئے۔ بازار میں انار کا موسم نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام نے بازار کی ہر دکان سے انار کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انار نہ مل پایا، کیونکہ اس وقت انار کا موسم ہی نہیں تھا۔ آخر کار ایک یہودی کے پاس پہنچے۔ وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی نے کہا، بھلا اس موسم میں انار کہاں سے آیا؟ امام علی نے فرمایا، تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ تو یہودی نے کہا، میں سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں، میرے گھر پر ایک بھی انار موجود نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہو کر کہتا ہوں، تمہارے گھر پر انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا کہ آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ میرے گھر پر انار تو کیا، انار کا ایک چھلکا بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں یہودی کی بیوی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو اندر بلایا اور کہا کہ میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے گھر پر ایک انار موجود ہے۔ یہودی حیران ہوا، اندر جا کر دیکھا تو واقعی میں ایک انار موجود تھا۔ یہودی نے وہ انار امام علی علیہ السلام کو دے دیا اور وہیں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام نے خوشی سے انار خریدا اور دل میں شکر ادا کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کی آنکھیں ایک نابینا فقیر پر پڑی۔ وہ زمین پر بیٹھا کر رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ کوئی مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ امام علی علیہ السلام رک گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تمہیں کیا چاہیے؟ نابینا فقیر کمزور آواز میں بولا، بیٹا، میں بھوکا ہوں اور میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے، بس ایک دفعہ انار کا ذائقہ لے لوں۔ امام علی علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ تو میری بیوی فاطمہ کے لیے ہے۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے کوئی خواہش کی ہے، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ اور دوسری طرف فقیر کی حالت آپ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ پھر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے انار کو 2 حصوں میں کاٹا اور فرمایا کہ اے بندہ خدا، میرے پاس ایک انار ہے، آدھا تم کھا لو،
آدھا میں گھر لے جاؤں گا۔ فقیر راضی ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے آدھا انار اسے کھلا دیا۔ فقیر نے کھایا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، مگر پھر وہ بولا کہ کاش باقی آدھا بھی مجھے مل جاتا۔ امام علی علیہ السلام ایک لمحے کو سوچ میں ڈوب گئے کہ گھر کیسے خالی ہاتھ جاؤں۔ دل میں کشمکش تھی، مگر پھر انہوں نے اللہ کے لیے فیصلہ کیا اور باقی آدھا انار بھی اس فقیر کو کھلا دیا۔ اب آپ کے ہاتھ خالی تھے، وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ گھر کی طرف چلتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ آج فاطمہ کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اے اللہ، تو ہی معاف کر۔ گھر پہنچتے ہی انہیں حیرت ہوئی۔ دروازے پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت طشت تھا جس میں جنت جیسے تازہ، خوشبودار اور چمکتے انار رکھے ہوئے تھے، جن کی خوشبو گھر میں بکھر رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ مسکرا رہی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا تو حضرت سلمان نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے بازار سے انار خریدا، مگر راستے میں ایک نابینا بھوکے فقیر کو دیکھ کر پورا انار اسے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو دیکھا اور اسے قبول فرما لیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے یہ انار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ یہ فاطمہ کے گھر پہنچا دو۔ سیدہ فاطمہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے علی، یہ جنت کے انار ہیں۔ تم نے ایک انار دنیا میں ایک بھوکے کو دے دیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے انار بھیج دیے۔ امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہاری رضا اللہ کی رضا ہے۔